علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو میں آگاہی دے سکوں جو محمد قاسم غلط سمجھ رہے ہیں یا ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو خود کو بدترین قوم سمجھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ناامیدی کا اظہار کر رہے ہیں دوسرے طریقے سے، ڈائریکٹلی نہیں دوسرے طریقے سے، اور کچھ لوگ شرک بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ادب بہت ہی ایک پست قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا۔ اس کے مقابلے میں جو ہے یہود جو تھی، بنی اسرائیل، وہ بڑی دینی قوم تھی، مذہبی قوم تھی، مگر بڑی پرائڈ قوم تھی، تکبر میں آئی ہوئی قوم تھی۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنے نبیوں کو قتل کرتی تھی، ان کو ذلیل کرتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ ہر برائی میں پڑی ہوئی تھی، ہر قسم کی فتنے میں پڑی ہوئی تھی، مگر وہ خود کو بڑا تکبر سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑی اونچی قوم ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد سے جتنے بھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد سے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ بنی اسرائیل پہ آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان سے پہلے جو نبی ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے مین نبوت ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی تھے مگر وہ اتنے سگنیفیکنٹ نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے ان کے اس کے جو آئے ہیں بچوں میں جو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور بنی اسرائیل کی سائڈ پہ جائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، مگر ان میں بہت سارے پیغمبر آئے تھے، وہ بہت پرائڈ ہو گئی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ بھائی ہم تو بڑے سلیکٹڈ ہیں، اور ہمارے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں اللہ میں کہ ناؤزو باللہ، تو اللہ تعالیٰ ہم ہی سے پیدا کرے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ خود کو آج بھی ان کا یہ حال ہے کہ جادو ٹونا وہ کر رہے ہیں، برائی دنیا میں وہی پھیلائی، کبالا بڑا مشہور جادو ہے یہودیوں کا، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ایسا اپنی سلیکشن میں رکھ لیا ہے، جیسے کہ محمد قاسم فرماتے ہیں کہ رحمان ایک شخص تھا، اور محمد قاسم یہ دو خواب میں دیکھتے ہو کہ دو لوگوں کا مقابلہ کروایا اللہ میاں نے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، اور ان کو کہا گیا کہ آخر میں تمہیں ایک انعام دیا جائے گا، دونوں کو کہا گیا یہ۔ تو محمد قاسم کسی وجہ سے اس میں ہار گئے، اور وہ چیزیں تھیں ان کے پاس، مگر اللہ کی طرف سے شاید ہر چیز قسمت ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ پہ اور قسمت پہ یقین بھی لانا ایک ایمان کا حصہ ہے، تو ان کا ایمان مضبوط تھا۔ جو رحمان تھا وہ اس نے بڑا تکبر شو کیا، اس نے بڑی بدتمیزی کی ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہیں اور ڈیوٹی دے رہا ہوں، اور رحمان کو اللہ تعالیٰ نے عادی ظاہر کی، اور ان کو اور ڈیوٹی دی، وہ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس نے تکبر شو کیا تھا، جسٹ لائک ابلیس، اس نے یہ حرکت کی تھی۔ تو ہم بھی اسی طریقے سے پڑھ گئے، ہم یہ سوچنے لگے ہیں کہ عرب سب کچھ ہے، عرب میں مکہ ہے، عرب میں مدینہ ہے، عرب میں قرآن، عربی زبان ہے، قرآن شریف اترا، سارے ہمارے جو ہے پرانے وہاں پہ جنت البقیع ہے، تو سارے لوگ وہیں پر ہیں، اور مڈل ایسٹ میں زیادہ تر ہمارے ریلیجیس جو بھی ہمارے شخصیات گزری ہیں، چاہے امام حسن ہو، حسین ہو، اور جو بھی پیغمبر دین گزرے ہیں، وہ سب جو ہے ان کے جو صحابیہ گزرے ہیں، صحابیہ صحابہ دونوں کی جو قبریں ہیں وہاں پر ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے سلیکشن چینج کر لی ہو اس بات، کیونکہ عرب بہت پرائڈ ہو گئے، اور ہم لوگوں میں تھوڑا سا ڈاؤن ٹو ارتھ، ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ عربی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ ولادت ہوئی تھی، قرآن شریف وہاں پہ آیا تو عزت دیتے ہیں وہاں کو، مگر اب یہ بھی سوچیں نا کہ کبھی ہو سکتا ہے اللہ کا مائنڈ چینج ہو گیا ہو، اللہ کا ارادہ چینج ہو گیا ہو، اللہ کی تخلیق ہم سب ہیں، چاہے وہ عرب ہو چاہے عجم ہو، وہ سب عرب ہیں۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک فیوچر کی پیشن گوئی کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی کہ جس میں عربوں کی ہلاکت ہے۔ کیوں کہا یہ؟ آپ سوچیں نا، عرب خود تھے وہ، تو عربوں کے بارے میں ایسی بات کیوں، ایسے سخت الفاظ کیوں یوز کیے؟ پھر یہ کیوں کہا کہ میرے انتقال، میرے وصال پا جانے کے بعد، ان کو یہ پتا تھا حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوگا اور ان کو شہید کیا جائے گا، یہ کیسے پتا تھا؟ جب یہ پتا تھا تو آگے کی چیز پتا تھی کہ انہیں پتا تھا کہ اہل بیت کو ملک بدر ہونا پڑے گا۔ یہاں پہ بیسکلی ہوا یہ کہ عربوں میں بہت زیادہ فتنہ پھیل گیا تھا، وہ بہت پرائڈ ہو گئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری حکومت ہو، اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بہت سی جگہوں پہ آتا ہے کہ ان کو بھی زہر دیا گیا، وہ چیزیں ساری، مگر وہ پتہ نہیں کتنی حقیقت کتنی فسانہ، مگر ان کو کہا گیا کہ ان کو زہر دیا گیا، اور بہت دنوں پہلے دیا گیا، اور انہوں نے کھا لیا تھا، مگر وہ عزت سے بیٹھے رہے، اگلا نہیں۔ اب بتائیں کہ جس خاندان میں، جس ملک میں، جہاں پہ انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی، ان لوگوں نے ان کو زہر دیا، ان کو زہر دیا گیا، تو یہ بہت دنوں کے بعد ظاہر ہوا کہ ان کو زہر دیا گیا، اور وہ بعد میں ان کا اثرات بعد میں سامنے نظر آئے۔ کچھ لوگ تو کچھ دنوں میں ہی چل بسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اثرات ہیں، اور نہیں آخری دنوں میں کہا تھا کہ وہ جو ہے نا میرے لیے برا ہوا، وہ نہیں کھانا تھا مجھے، اگر اللہ کی مرضی تھی اس میں۔ تو ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے عربوں میں جس کو میں دین پھیلایا، جن میں قرآن شریف اللہ نے اتارا، ان میں بھی فتنہ ہے، اور وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کوئی لائک نہیں کرتے، یہ حقیقت ہے۔ آپ ہسٹری میں جائیں، آپ کتابیں پڑھیں، معاملات پڑھیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ کھانا کھایا تھا، اب مجھے نہیں یاد، میں ڈھونڈ کے دکھاؤں گا آپ کو، کہ فلاں جگہ کھانا کھایا تھا اور وہاں سے مجھے نہیں کھانا تھا، اس کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہوئے، ان کو زہر دیا گیا تھا، اور بہت دنوں کے بعد ان کو بھی زہر کے اثرات ہوئے تھے۔ نبی تھے تو فوراً تو اثر نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ کی مرضی اس وقت ہوئی تو معاملات رہے ویسے۔
اب سوچ جائیں عرب کے لیے کتنا سختی اس کو ورڈ کیا گیا. اور یہ دوسرے علماء جو کہتے ہیں مینک ہے وہ جو راجا ضیاء ہے اور یہ ساری چیز کہتے ہیں سارے لوگ کہتے ہیں کہ عرب سے ہوگا عرب سے ہوگا. عرب میں تو رحمان اترا ہے. رحمان اترا ہے. اب رحمان کون ہے میں دوبارہ مجھے شاید بتانے کی ضرورت ہے آپ کو کہ رحمان کون تھا. رحمان وہ شخص تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کی شکل میں اتارا ہے. اور وہ نشانیاں کسی حد تک اسے بھی میچ کرتی ہیں. مگر یہ بڑا دنیا میں بڑا ہی معاملہ ڈفرینٹ ہے. آپ کو حدیث کا مقابلہ حدیث کو پڑھنا پڑے گا. اس پہ یقین کرنا پڑے گا کیونکہ حدیث جھوٹ نہیں ہے. اور خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ہمارے ہیلپرس کو یہ بولا کہ کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ آخری وقت میں میرے اہل بیت سے کوئی آئے گا جو کہ تمہاری اصلاح کرے گا اور دنیا کو اتنے ہی انصاف سے بھر دے گا جتنے ناانصافی میں پڑے گی تھی. تو اسی لیے کیا نہیں بتایا تھا. ساری چیزیں بتائی ہیں ساری حدیثیں بتائی مگر ہم بھول گئے ہیں. ہم دور ہو گئے ہیں. ہم لوگوں نے بس بنا لیا ہے کہ عربوں ہی سب آ سکتے ہیں عرب ہوگا عرب ہوگا. لیکن حدیث میں آتا ہے وہ عرب میں ہوں گے اور عرب کے شہری ہوں گے. مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ عرب میں پیدا ہوں گے. صحیح ہے نا. یہ تو کہیں لکھا ہوا. کہا کہ عرب میں بیعت ہوگی ان کی بالکل بیعت ہوگی. اور بیعت اور ظہور میں بہت فرق ہے. ظاہر ہونا ایک الگ چیز ہے اور بیعت ہونا الگ چیز ہے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی تھے. وہ جب پیدا ہوئے تو حضرت مریم کی جب گود میں تھے تو انہوں نے اس کو کہا کہ میں پیغمبر ہوں اور میں سلیکٹڈ بندہ ہوں اللہ کا. اور یہ عورت جو ہے غلط کام نہیں کیا اس نے اور یہ میں اللہ کی مرضی تھی تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوا. یہ عورت بالکل پاکیزہ ہے اور اس نے کوئی برا کام نہیں کیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیٹمنٹ تھا. وہ جو پیدائشی پیغمبر تھے مگر ہر پیغمبر کو ایک ایج کے بعد جا کے یہ دیا گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ینگ تھے ہی واز ناٹ 40 اور ان کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے. 6-8 مہینے تک میں نے آپ کو کئی ویڈیو میں بتایا آپ تحقیق کر لیں اپنی. 6-8 مہینے تک انہیں سچے خواب آتے تھے. کیوں آتے تھے بھائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی اصلاح کر رہا تھا خوابوں کے ذریعے راستہ بتا رہا تھا معاملات سکھا رہا تھا آگے کی حالت تاکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنے کہ وہ نبی کی بات پہ یقین کریں. کیونکہ امین تو تھے وہ صادق اور امین تو تھے. لوگ عرب کے لوگ بولتے تھے کفر کافر بھی تھے وہی بولتے تھے کہ صادق اور امین تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہ سچے خواب آنے کا مطلب تھا وہ جو بولتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی وہ نبوت دعویٰ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے مائنڈ سیٹ لوگوں کی بڑھنے کی کوشش کی کہ بھائی لوگ مان جائیں. کتنے بہت پڑے تھے کفر کرتے تھے کھلا شرک تھا اس وقت تو کفر بہت کرتے تھے. تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں اگر یہ کروں گا تو ہوگا. مگر اس کے بعد بھی لوگوں نے اس کو ڈینائی کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے اس کے خلاف بات کی ان کو مارنے کی کوشش کی تو وہ مدینہ پہ ہجرت کی انہوں نے. اب سوچیں آپ یہ کہ عرب اچھا جب ان کو یہ زہر دیا گیا جب وہ بھی عرب تھے ٹھیک ہے نا. ان کے کوئی معاملات کہیں کسی صحابی کے ساتھ تھے کسی اور جگہ گئے تھے کسی اور شہر میں جب ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی. مگر ان کے لوگوں میں سے کسی نے ان کو غدار سے بلکہ بیسکلی ان کو یہ معاملہ کیا ان کے ساتھ. تو یہ عربوں کی ہلاکت تو ہے ہی نا. ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عرب ہم اللہ کی رحمت سے کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کی رحمت ہم پہ ہو سکتی ہے اور امام مہدی پاکستان سے ہو سکتے ہیں. کیوں انہوں نے ایسٹ کی بات کی قبل خراسان. خراسان کون سا علاقہ ہے آپ یہ بتا دیں. خراسان کون سا علاقہ ہے اور قبل کا کیوں کہا گیا. قبل خراسان سے قبل کون سا ملک ہے. پاکستان ہے. عبداللہ شاہ غازی کون تھے اور کیوں آئے پاکستان میں. آپ اس پہ انویسٹیگیٹ کریں. پاکستان کیوں آئے اور سندھ میں کیوں ٹھہرے کس خاندان سے تھے آپ کو پتہ چل جائے. وہ غزوہ ہند کے لیے آئے تھے. تو غزوہ ہند کے حوالے سے حدیث ہے کہ غزوہ ہند جب کر کے آئیں گے تو اس پہ جا کے ان سے جو واپس جو آئیں گے ان میں مہندی ہوں گے ان سے جا کے ہاتھ ملاؤ ان کے بیعت لو ان کے ساتھ اپنی الائنس کریٹ کرو. برف پہ گھسیٹ کے جانا پڑے تو جاؤ. کیوں 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 آپ لوگ یہ سوچیں نا آپ خود کو کیوں اتنا بدتر سمجھ رہے ہیں. کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھتے آپ روزے نہیں رکھتے آپ سچ نہیں بولتے. مگر یہ بھی سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بھی آپ کو سلیکٹ کر سکتا ہے نا. اللہ کی سلیکشن ہے اور اس کے بعد آپ کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک بڑا اللہ کا معاملہ ہے. اس میں آپ اور میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے. کوئی اختیار نہیں ہے. میں نے جب محمد قاسم کے بارے میں پڑھا تو مجھے بھی لگا کہ یار یہ جھوٹ نہ ہو میں کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤں. یہ بات بھی صحیح کہ میری دعاؤں میں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نمازی رکھ اچھے حالات میں رکھ نماز رکھ ہر کام میں نیک کر سکوں دین کا کام بھی کر سکوں دنیا بھی چلا سکوں تھوڑا تھوڑا. اور بات ہے میری دعا بھی تھی کہ حضرت محمد قاسم امام مہدی کے ساتھ مجھے رکھ اللہ. میری واقعی میں دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے صف اول کا ہیلپر بنانا. میری دعا تھی. اویس کو چھوڑتے نا اویس کی تو اللہ نے اویس کو ذریعہ بنایا. اویس بولتا ہے کہ امام مہدی محمد قاسم بڑے سولڈ کینڈیڈیٹ ہے. مگر یہ اس بات پہ انہوں نے اس سے سوال کیا کہ آپ استخارہ دیں گے آپ اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ کی نشانی میں ڈھونڈیں. اس نے خود کوئی دعویٰ نہیں کیا. اس نے کلیم کیا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. مگر لوگوں نے جب اس کے وہ اسپیچ بیسیکلی کل میں دوبارہ دیکھ رہا تھا بڑی اچھی ہے اور حالات دکھائے دنیا بھر کے پاکستان کے مسلمانوں پہ جو ہو رہا ہے اور جو دنیا بھر میں معاملات چل رہے ہیں اور آخر میں یہ دکھایا اس نے کہ آپ یہ شخص ہو سکتا ہے. مگر یہ کہا کہ آپ استخارہ دیکھیں اور اپنے معاملات آپ کو سیدھا کریں کہ کیا واقعی میں ایسا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ استخارے میں کسی کو کچھ آ نہیں رہا تو وہ پھر چھوڑ دے کیونکہ اس کی نیت نہیں ہے. وہ ایسی زبردستی کا بیٹھا. استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے سچے دل سے وہ چیز کی طلب ہو اس کی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اب
تہجد کے وقت ایک شخص اٹھتا ہے، اس کو ایسا خواب نظر آتا ہے. مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا کہ بھائی سچے خواب مومن کو آئیں گے نظر، اور جس کو میں نظر آیا اس کو میں ہی نظر آیا، کیونکہ شیطان میری شیپ یا میرے بھیس میں آ نہیں سکتا. تو اس کا کیا مراد ہے بھائی؟